لربہ لکنود، کہ بے شک انسان اپنے رب کا ضرور ناشکرا ہے، نافرمان ہے۔ تو میں آج اس آیت کریمہ کی وضاحت کروں گا اور تفسیر بیان کروں گا کہ انسان اپنے رب کا ناشکرا کیسے ہے، نافرمان کیسے ہے، یہ میں آپ کو وضاحت کروں گا۔ جب آپ پوری تقریر سنیں گے تب بات سمجھ میں آئے گی۔ انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر ارشاد فرمایا، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایک قسم نہیں کھائی، دو قسم نہیں کھائی، تین قسم نہیں کھائی، بلکہ تین سے زائد قسم کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک انسان ضرور ناشکرا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کئی قسم کھانے کے بعد ارشاد فرمایا کہ ان الانسان لربہ لکنود، کہ بے شک انسان اپنے رب کا ضرور ناشکرا ہے۔ ناشکرا کیسے ہے؟ انسان اپنے رب کا ناشکرا کیسے ہے؟ تائیے میں اس کی وضاحت کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین بنائی انسانوں کے فائدے کی خاطر، اللہ تعالیٰ نے آسمان بنایا انسانوں کے فائدے کے خاطر، اللہ تعالیٰ نے درخت اگایا انسانوں کے فائدے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے جانوریں گائے بیل بھینس پیدا کیا انسانوں کے فائدے کے لیے۔ یعنی دنیا کے ہر چیز انسانوں کے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے۔ تو جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے حکم فرمایا اس طریقے سے سب عمل کرنے پر تیار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو یہ پانی کے لہروں میں، اللہ تعالیٰ نے مٹی کے گولے کو، یعنی یہ دنیا مٹی کا گولا ہے، ایک یہ زمین مٹی کا گولا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس مٹی کے گولے کو پانی پر رکھا اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اسی طریقے سے قائم رہنا، دائم رہنا۔ تو زمین یہ مٹی کا گولا پانی پر قائم اور دائم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو حکم دیا کہ بغیر ستون کے تم کھڑے رہو، تو آسمان بغیر پایا، بغیر ستون کے، بغیر کھمبے کے آسمان لگے ہوئے ہیں، آسمان ٹھہرا ہوا ہے۔ یعنی آسمان بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے حکم دیا اس حکم پر عمل کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے درخت کو جس طریقے سے کھڑا کرا دیا اسی طریقے سے درخت کھڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چاند و سورج کو حکم دیا کہ تم ادھر سے طلوع ہونا، ادھر غروب ہونا، یعنی ادھر سے نکلنا ادھر ڈوبنا۔ چاند کو حکم دیا کہ اپنے مقررہ متعینہ جگہ پہ گردش کرنا، تو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا، تو چاند سورج بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں۔ یعنی دنیا کے ہر چیز اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہے۔
اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اچھا، یہ زمین بنائی کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے فائدے کے خاطر، آسمان بنایا اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے فائدے کے خاطر، جانوریں پیدا کیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے فائدے کے خاطر، چاند و سورج اللہ تعالیٰ نے آسمان کو چاند و سورج سے سجایا اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے فائدے کے خاطر۔ تو جس کے فائدے کے لیے جس چیز کو پیدا کیا گیا وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں۔ اور جس کے لیے پیدا کیا گیا، یعنی یہ ساری چیزیں انسان کے خاطر پیدا کیا گیا، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا کیا، تو انسان ہی اللہ تعالیٰ کا ناشکرا ہے، انسان ہی نافرمان بندہ ہے۔ تو آپ کو بات سمجھ میں آ گئی کہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے فائدے کے خاطر پیدا کیا اور انسان ہی کے فائدے کے لیے پیدا کیا، اور انسان ہی اللہ تعالیٰ کے ناشکرا ہے، نافرمان بندہ ہے۔ اگر آپ جانور خرید کر لاتے ہیں، جس طریقے سے باندھ دیتے ہیں اسی طریقے سے بندھا رہتا ہے، جو چارہ دیتے ہیں کھانے کے لیے وہ کھا کر چوپ چاپ کھڑا رہتا ہے۔ یعنی پتہ چلا کہ جانور بھی اپنے مالک کی اتباع کر رہا ہے اور ہم لوگ رب کعبہ کا فرمان نہیں مان رہے ہیں۔ اگر میں یہ کہوں کہ انسان جانوروں سے بھی گیا گزرا ہے تو یہ کہنا میرا بیکار نہیں ہوگا، عمل کے معاملے میں، حکم پر تابع رہنے کے معاملے میں۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم جا رہے تھے پہاڑ پہ، تو ایک دردناک رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے چاروں طرف اپنی نظر دوڑائی تو رونے کی آواز تو آ رہی تھی مگر رونے والا نظر نہیں آ رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ آواز سن کر اس کے قریب جانے کی کوشش کیے اور آواز سنتے ہوئے اس کے قریب پہنچ گئے۔ تو جہاں سے آواز آ رہی تھی تو کوئی انسان نہیں تھا، کوئی چوپائے نہیں تھے، بلکہ ایک پتھر دردناک طریقے سے رو رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، اے پتھر، تم اس طریقے سے جاروں کا تار کیوں رو رہے ہو؟ نہ تمہارے پاس چلنے کے لیے پاؤں ہیں، نہ تمہارے پاس پکڑنے کے لیے ہاتھ ہے، نہ تمہارے پاس دیکھنے کے لیے آنکھیں ہیں، اور نہ تمہارے پاس سوچنے کے لیے عقل سلیم نہیں ہے، تو اس طریقے سے پھوٹ پھوٹ کر زاروں کا تار کیوں رو رہے ہو؟ تو وہ پتھر کیا جواب دیتا ہے سنیے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ وہ پتھر کہتا ہے، اے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام، کہ میں اس لیے رو رہا ہوں پھوٹ پھوٹ کر، جب سے اللہ تعالیٰ کا وہ آیت کریمہ نازل ہوئی میں اسی دن سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وقودها الناس والحجارہ، کہ جہنم کے ایندھن، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وقودها الناس والحجارہ، یعنی جہنم کے ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ جس دن سے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نازل ہوا، جس دن سے اللہ تعالیٰ کا یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اس دن سے میں پھوٹ پھوٹ کر جاروں کا تار رو رہا ہوں، اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے، جہنم کے خوف سے۔ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا
کہ جہنم کے ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ان پتھروں میں سے میرا بھی نام ہو، ان پتھروں یعنی جہنمی پتھروں کے لسٹ میں میرا بھی نام ہو۔ میں اسی خوف سے، اسی ڈر سے میں پھوٹ پھوٹ کر رو رہا ہوں اور اللہ سے ڈر رہا ہوں۔ تو مسلمانوں، سوچنے کا مقام یہ ہے کہ جس کے پاس نہ پکڑنے کے لیے ہاتھ ہے، کہ جس کے پاس نہ چلنے کے لیے پاؤں ہے، جس کے پاس نہ پکڑنے کے لیے ہاتھ ہے، جس کے پاس نہ دیکھنے کے لیے آنکھیں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے کس قدر خوف کر رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے کس قدر ڈر رہے ہیں۔ جس کے پاس سوچنے کے لیے عقل سلیم بھی نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے کس قدر لرز رہا ہے، کس قدر ڈر رہا ہے۔ پتہ چلا کہ انسان پتھر سے بھی گیا گزرا ہے، یعنی خدا سے خوف کرنے کے معاملے میں، اور انسان کو چاہیے کہ اس پتھر سے عبرت حاصل کرے کہ جو خدا کے خوف سے ڈر رہا ہے، جو خدا کے خوف سے لرز رہا ہے۔ آئیے سب لوگ مل کر پڑھیے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ پڑھیے، حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔